کوئی مسیحی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیں علم ہے کہ صحائف الانبیاء کے قصے اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ یہ الزامات لگانا چھوڑیے مسیحت پر۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس کتاب کے اندر 78 مرتبہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا گیا ہو، ہم اس کی عزت کے اندر کمی لانے کی کوشش کریں۔ اس مسیح کو یہودیوں نے رد کیا، اس مسیح کو علماء نے رد کیا۔ یا اگر کوئی کتاب ہے جو یسوع کو المسیح مانتی ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید نے عربستان کے گوشے گوشے کے اندر کیا۔ ہمارے مسلمان بھائی یسوع کو مسیح نہ مانے، ایمان کامل ہی نہیں ہوتا۔ آج آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 ہفتوں سے پاکستان کے اندر توہین قرآن پر بات ہو رہی ہے، اور سرگودا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک شخص کو ایک بڑے موب نے پتھروں کے ساتھ سنگسار کیا، دوسرے لفظوں میں مارا، عزت نفس کو مجروح کیا، ذلیل کیا، رسوا کیا، الزامات کی بوچھار کی۔ کیا میرا سوال ہے، کیوں مسیحی جرت نہیں کر سکتے قرآن مجید و فرقان الحمید کی توہین کرنے کے لیے، یا کسی طور پر بھی وہ سوچ کیوں نہیں سکتے؟ آج ہم بات کرنے والے ہیں بڑی خاص الخاص۔ آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھنے والے ہیں کہ دین مسیحت کی سٹینڈنگ کیا ہے، دین مسیحت اسلام کے بارے میں قرآن مجید و فرقان الحمید کے بارے میں کتنی عزت کرتا ہے، کتنی تکریم کرتا ہے، کتنی تعظیم کرتا ہے، کتنی توقیر سے ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور کیوں دین مسیحت پر ہی ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور کیوں دین مسیحت کے پیروکاروں کو ہی نشان عبرت اور نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان کی املاک کو جلایا جاتا ہے، ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، ان کے گھروں کو جلایا جاتا ہے، ان کے آفیسز کو جلایا جاتا ہے، ان کی فیکٹریز کو جلایا جاتا ہے، ان کے املاک کو جلایا جاتا ہے، اور یہاں تک ان کی مقدس عبادت گاہوں چرچز کو بھی جلا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس کیا دین مسیحت کے پیروکار، اس کے برعکس کیا دین مسیحت کو ماننے والے، اس کے برعکس ربنا یسوع المسیح کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، کیا واقعتاً ہی اس بات کو کر سکتے ہیں کہ وہ توہین قرآن یا توہین مذہب کر سکتے ہیں؟ تو کتاب مقدس میں سے پہلے ایک آیا کریمہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گا، اور جانیں گے کیا مسیحی جو خداوند یسوع پر ایمان لے آتا ہے، اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اس کا کردار کیسا ہوتا ہے، اس کا اعمال کیسے ہوتے ہیں، اس کے افعال کیسے ہوتے ہیں، اس کی گفت و شنید کیسی ہوتی ہے، اور اس کا طرز بیان کیا ہوتا ہے، اور وہ کون سا انسان بن جاتا ہے۔ سو آئیے کتاب مقدس میں سے خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ بامطابق متی رسول کی انجیل دا گاسپل آف میتھیو چیپٹر 7 ورس 12، چیپٹر 7 ورس 12، 7واں باب اور اس کی 12ویں آیت کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے تناظر کے اندر اس آیہ کریمہ کی روح سے ہم جانیں گے کیا کوئی مسیحی ملک پاکستان کے اندر یا ملک پاکستان کے باہر توہین قرآن کر سکتا ہے، یا سوچ سکتا ہے، یا ایسی جرت کر سکتا ہے، یا ایسی جسارت کر سکتا ہے؟ تو آئیے کتاب مقدس کا مطالعہ کریں۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو۔ دوبارہ آیت کریمہ عرض کرنے لگا ہوں، پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تورات
اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے، کیونکہ تورات اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ جو تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی وہی کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسیحی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ تورات، زبور، صحائف الانبیاء اور انجیل منورہ کی توہین کرے، اور ہم یہ بھی تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی دوسرا اٹھے اور وہ اٹھ کر ان کتب کی توہین کرے۔ سو پہلا امر یہ ہے۔ دوسری بات، خداوند یسوع مسیح نے جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم ہے برداشت کی، وہ تعلیم ہے صلح کی، وہ تعلیم ہے سلامتی کی، وہ تعلیم ہے امن کی، اس لیے کہ صلح کا شہزادہ ربنا یسوع المسیح ہے، امن کا بانی ربنا یسوع المسیح ہے، اور نہ صرف امن کا بانی، نہ صرف صلح کا شہزادہ، بلکہ آپ نے اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے اور اپنی گفت و شنید سے اور اپنے فرمودات سے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ تم بھی اسی طرح کرو جس طرح میں نے کیا ہے۔ سو مسیحی مذہب پرامن ہے۔ مسیحی مذہب کوئی اشتعال انگیز ٹولہ نہیں ہے، یہ صلح کے بانی، سلامتی کے سرچشمے اور سلامتی کے شہزادے کے پیروکار ہے۔ دوسری بات جو میں یہاں پر نہ صرف دین مسیحیت کے ساتھ، کلیسیائے پاکستان کے ساتھ، بلکہ بالعموم غیر اقوام کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہتا ہوں، بائبل مقدس جس کا نام تورات ہے، زبور اس میں شامل ہے، صحائف الانبیاء اس میں شامل ہے، اور انجیل منورہ اس میں شامل ہے، ان تمام کتب کا مجموعے کو ہم بائبل مقدس کہتے ہیں۔ ان میں سے آدھا حصہ جو ہے تورات، زبور، صحائف الانبیاء، ان پر ایمان دین یہود کا بھی ہے اور دین مسیحت کا بھی ہے، اور پھر انجیل منورہ جو ہے اس پر ایمان گو دین یہود کا نہیں ہے، لیکن دین مسیحت کی بنیاد ہی جو ہے وہ انجیل منورہ پر ہے۔ اب مسیحی مذہب ایک ایسا مذہب ہے جو دین یہود کی کتب کو بھی الہامی، معتبر، مقدس اور مکرم مانتے ہوئے اپنی بائبل مقدس کے اندر اس کو جگہ دی، اور ہمیشہ اس کی تلاوت کرتے ہوئے خدا کے الہام کو ہی مانتے ہیں اور پاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کتب کا مطالعہ خدا کی آواز سننے کے برابر ہے۔ اور پھر رہی انجیل منورہ، یہ تو ہماری بنیاد ہے، یہ تو ہماری، دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا، فاؤنڈیشن ہے۔ اب اس کے بعد جو کتاب آتی ہے اس کا نام قرآن مجید و فرقان الحمید ہے۔ دین مسیحت اس بات کو مکمل طور سے آگاہی رکھتی ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے، یا دوبارہ اس فکرے کو سن لیجئے اور کان کھول کے سن لیجئے، کیونکہ بہت سے حاسدین اور ناقدین فکروں کو غلط طور پر استعمال کر کے جھوٹی شہرت اور اپنی جلن کو بجھانے کے لیے الزامات کی بھرمار اور بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ سنیے غور سے، دین مسیحت اور چرچ آف پینٹیکوس کا جو جامعہ ایمان ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تورات الہامی ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، زبور الہامی ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، صحائف الانبیاء الہامی ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، انجیل منورہ الہامی ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا ان تمام کتب کے مجموعے کو ہم بائبل مقدس کہتے ہوئے اس پر جامعہ ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن
قرآن مجید و فرقان الحمید کی ہم عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اس کی توقیر کرتے ہیں، اور ہم کبھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ ایسے مسیحی ہوتے ہوئے کسی طور پر بھی، میں تیسری مرتبہ یہ لفظ بولنے لگا ہوں، کسی طور پر بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کی عزت اور توقیر کے اندر حرف لایا جائے، یہ کوئی مسیحی سوچ نہیں سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج میں اس کی بنیادی وجہ پر بات کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے بتا دیا کہ انبیاء کی کتب جو قدیم ہیں، اب جب ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن مجید و فرقان الحمید کی عزت و توقیر کرتے ہیں، تو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا کیوں ہم کرتے ہیں۔ پہلی بات، قرآن مجید و فرقان الحمید نے بائبل مقدس کے انبیاء و مرسلین جن کا تذکرہ تورات میں، زبور میں، صحائف الانبیاء میں اور انجیل منورہ میں تفصیل اور تشریح کے ساتھ آیا ہے، اس کا خلاصہ بیان کر کے قرآن مجید کے اندر جگہ دی، اور دوسرے لفظوں میں بائبل مقدس کی تشریح اور بائبل مقدس کی تشہیر جو ہے وہ اس قوم کے اندر کی جہاں پر بت پرستی نقطہ عروج پر تھی، جہاں پر لادینیت تھی، جہاں پر جہلا کی کثرت تھی، جہاں پر علم کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اسلامی تاریخ کے مطابق نزول قرآن سے پہلے عرب کی جو حالت تھی اس سے آپ واقف ہیں۔ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بت پرستی نقطہ عروج پر تھی، ایک دوسرے کا قتل، ایک دوسرے کی دشمنیاں نقطہ عروج پر تھی، اور اس ماحول کے اندر آ کر پہلی بات جو میں کر رہا ہوں، حضرت آدم ہوا کا جو تذکرہ کیا، یہ قرآن مجید نے عرب کی سرزمین میں متعارف کروایا، اور وہی کہانی، وہی واقعات جو تورات کے اندر لکھے ہیں وہی بیان کیے۔ پھر ادریس، دوسرا نبی یا دوسرے شخصیت ادریس کو بائبل مقدس میں، تورات میں ہنوک کہا گیا ہے، جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، جو خدا کی حضوری میں رہتا تھا، اور خدا نے اسے اٹھا لیا۔ اس کا تذکرہ جو ہے، اس کا علم جو ہے، سرزمین عربستان کے اندر ادریس اور ہنوک کے نام سے کر دیا۔ اور نہ صرف یہاں تک بلکہ نوح اور طوفان نوح کا مکمل تذکرہ قرآن مجید نے کیا۔ گو کہ تفصیل اس کی، تشریح اس کی تورات، زبور، صحائف الانبیاء کے اندر موجود ہے، لیکن خلاصہ بیان کیا۔ پھر صالح، دوسرے لفظوں میں متوسلا کا تذکرہ کیا۔ لوط، آپ سارے واقف ہیں، لوط کی ساری کہانی سے واقف ہے، سو بزرگ لوط کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا۔ نہ صرف یہاں تک بلکہ ابراہیم کا مکمل تذکرہ، کہانیاں بیان کی۔ نہ صرف ابراہیم بلکہ اسماعیل کے بارے میں کہ وہ کہاں سے آیا، کیسے آیا۔ اور پھر نہ صرف اسماعیل بلکہ بزرگ اسحاق جو بنی اسرائیل کا جد امجد ہے، یعقوب رسول، یعقوب نبی، یعقوب بزرگ، اور اس کے 12 بیٹوں کا، یعنی بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا، اور تمام اسرائیل کی برکات اور اسرائیل کی فضیلتوں کو جامعہ طور پر بیان کیا۔ اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور پھر جناب یوسف کا تذکرہ بھی کیا۔ اور پھر یہاں تک ہی محدود نہیں بلکہ شعیب کے نام سے یترو کو بھی بیان کر دیا، اور یہ وہی یترو ہیں جو مقدس موسیٰ کے سسر ہیں۔ اس کی ساری تفصیل اور تشریح آپ کو قرآن مجید کے اندر ملے گی۔ اور پھر ایوب نبی کا
اس کے صبر کا، ایوب صابر کہا گیا، جس طرح ایوب کی کتاب کا خلاصہ قرآن کے اندر رقوم کر دیا۔ ذوالقرنین کے نام سے حزقییل نبی کا سارا تذکرہ کر دیا، ذوالقرنین کے نام سے حزقییل نبی کا سارا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کر دیا، اور پھر جناب موسیٰ کی سارے سفر، آپ کی پیدائش، آپ کی جوانی، آپ کے کرامات، آپ کے کرشمات، آپ نے جو آفات نازل کی مصر کے اندر، اور جو معجزات آپ نے مصر کے اندر کی، اور کس طرح فرعون کی فوجوں کو خدا نے سمندر کے اندر ڈبویا، اور کس طرح اسرائیل کو ملک معود کا وارث بنا کر فتوحات دی، اور آسمان پر سے من اور سلوہ کو برسایا، بٹیروں کو برسایا، اس کا بھی تذکرہ قرآن نے کر دیا۔ مقدس ہارون کی کہانت کے بارے میں، مقدس ہارون کی زندگی کے بارے میں بیان کیا، اور مقدس داؤد کی فتوحات، اور مقدس داؤد کے کردار، اور مقدس داؤد کی زندگی پر بات کی۔ صرف یہی تک نہیں، بلکہ الیاس کے نام سے بزرگ ایلیا کا سارا تذکرہ کر دیا۔ الیاس کے نام سے قرآن مجید نے بزرگ ایلیا کا بھی تذکرہ کر دیا، اور صرف یہی تک نہیں بلکہ بزرگ علیشا کا تذکرہ بھی کر دیا۔ دونوں استاد اور شاگرد کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا، ان کہانیوں کو، ان قصوں کو عربستان کی سرزمین کے اندر بتا دیا۔ اور پھر یہاں تک ہی نہیں بلکہ بزرگ یونا کو یونس کے نام سے نامزد کر دیا۔ تو یونس کے نام سے بزرگ یونا کی کتاب کا تذکرہ مکمل کر دیا، اور اس کا خلاصہ قرآن مجید و فرقان الحمید نے بیان کر دیا۔ اور پھر یہیں تک نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کے پیش رو یحییٰ، یوحنا کا بھی ذکر کر دیا، زکریا یوحنا کے باپ کا بھی ذکر کر دیا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز، خداوند کی راہ تیار کرو، خداوند یسوع مسیح کا پیش رو بنا دیا۔ اور پھر آخر میں 24ویں نمبر پر، یعنی میں نے 23 انبیاء میں نے آپ کو گنوائے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، کئی جگہوں پر ان کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ اور پھر 24ویں شخصیت جو قرآن مجید نے جس کا تذکرہ کیا وہ ہے خداوند یسوع مسیح، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اب میں آپ کے ساتھ جو بات کرنے جا رہا ہوں، مسیحی اس لیے قرآن کی عزت کرتے ہیں کہ ان کے تمام انبیاء جن کا تذکرہ تورات کے اندر، زبور کے اندر، صحائف الانبیاء کے اندر موجود ہے، ویسے کا ویسا ہی تذکرہ تو قرآن مجید کے اندر ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا احسان ہے کہ اس وقت جب جہالت نقطہ عروج پر تھی تو ان انبیاء کے تذکروں کو اور ان انبیاء کی کہانیوں کو عربستان کے گوشہ گوشہ کے اندر پھیلا دیا گیا، تاکہ انجیل منورہ کا لازوال پیغام آرام سے وہاں پر پہنچ جائے۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بے شمار کلیسیاں عرب کے اندر موجود ہوئی تھیں۔ تو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ قرآن کی توہین کر سکے؟ کوئی مسیحی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہمیں پتا ہے کہ تورات کے قصے اس کے اندر موجود ہیں، ہمیں علم ہے کہ زبور کے قصص اس کے اندر موجود ہیں، ہمیں علم ہے کہ صحائف الانبیاء کے قصے اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، ہمیں علم ہے کہ انجیل منورہ کا لازوال پیغام بھی اسی کتاب جس کا نام قرآن مجید و فرقان الحمید ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اور آج میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری، جس کو قرآن مجید میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے نامزد کیا جاتا ہے، ان کا تذکرہ تمام انبیاء و مرسلین کو ایک طرف کر لے۔ میں یہ دوبارہ فکرہ بولنے لگا ہوں، دنیا کے تمام انبیاء و مرسلین کو ذرا ایک طرف ان کا تذکرہ کر لے، اور جناب مسیح یسوع جس کو قرآن مجید میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہا گیا ہے،
ان کا تذکرہ ایک طرف کر لے تو قرآن مجید نے آپ کی ذات طیبہ اور آپ کے نام کو، آپ کے اسم مبارک کو 78 مرتبہ مختلف آیا کریمہ کے اندر آپ کا نام استعمال کیا۔ اس کے برعکس سن لیجئے، اس کے برعکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ان کے اسم مبارک کو صرف 4 مرتبہ قرآن مجید کے اندر درج کیا گیا ہے۔ تو اب تصور کر سکتے ہیں کہ ہم مسیحی کیسے سوچ بھی سکتے ہیں، یہ ہم پہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس کتاب کے اندر 78 مرتبہ یسوع مسیح ناصری کا نام لیا گیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا گیا ہو، ہم اس کی عزت کے اندر کمی لانے کی کوشش کریں۔ احتیاط اور آرام سے سن لیجئے، ہم ایمان رکھتے ہیں اور یہ ہمارا ہی ایمان ہے کہ یسوع مسیح ناصری جو ہیں، جس کے بارے میں انبیاء و مرسلین نے پیشن گوئیاں کی، تورات کے اندر جو نبی گزرے انہوں نے پیشن گوئیاں کی، زبور کے اندر جو نبی گزرے انہوں نے پیشن گوئیاں کی، صحائف الانبیاء کے اندر جو نبی گزرے، انبیاء و مرسلین گزرے، انہوں نے پیشن گوئیاں کی، اپنے اپنے وقتوں میں، اپنے زمانوں میں اور اپنے صحیفوں میں پیشن گوئیاں کی، اور ان پیشن گوئیاں کا محور و مرکز ایک تھا، اور وہ محور و مرکز تمام کتب کا، تمام صحائف کا اور تمام انبیاء و مرسلین کا ایک ہی تھا کہ ایک شخصیت دنیا کے اندر آنے والی ہے، آفتاب صداقت طلوع ہونے والا ہے اور اس کی کرنوں کے اندر شفا پائی جائے گی۔ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوگا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور اس کی اقبال مندی کی انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت پر اب سے لے کر عبدالآباد تک حکومت کرے گا اور حکومت کا آسا اس سے موقوف نہ کیا جائے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی، اور اس کے لیے انبیاء و مرسلین کو مقرر کیا۔ خدا کے روح نے، روح من اللہ جو آسمان سے روح القدس نازل ہوتا تھا انبیاء و مرسلین پر اور ان کو متحرک کرتا تھا کہ ایک شخصیت کے بارے میں لکھو جو آئے گا اور آ کر اندھوں کو آنکھیں دے گا، لنگڑوں کو چلائے گا، کوڑیوں کو پاک اور صاف کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، اور اپنے کرشمات اور اعجازات اور قدرتوں کے ساتھ دنیا کو بتائے گا کہ آنے والا مسیح جس کا تم انتظار کر رہے ہو، جس کا قومیں انتظار کر رہی ہیں، جس کے قبیلے انتظار کر رہے ہیں، وہ میں ہوں۔ اور یہ وہ شخصیت ہے، جب یہ پیدا ہوا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ نام اس لیے یسوع رکھا گیا تاکہ وہ مسیح کہلائے۔ توجہ فرمائیے، اس باریک نکتے کو نوٹ فرمائیے، اس کا نام یسوع رکھا گیا تاکہ وہ مسیح کہلائے۔ میں دوسری مرتبہ اس کو دوہرا رہا ہوں، اس کا نام یسوع رکھا گیا تاکہ وہ مسیح کہلائے۔ میں پھر تیسری مرتبہ بھی یہی کہنے لگا ہوں، اس کا نام یسوع رکھا گیا تاکہ وہ مسیح کہلائے۔ اور یوحنا استباغی اس کے پاس پیغام بھیجتا ہے، آنے والا تو ہی ہے یا ہم اور کسی کی راہ دیکھیں؟ تو جناب مسیح نے فرمایا، جا کر اس سے کہہ دے، اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، مردہ زندہ کیے جاتے ہیں۔ آنے والا مسیح میں ہی ہوں، میں مسیح ہوں، میں مسیح ہوں۔ اور اس مسیح کو توجہ فرمائیے، نوٹ فرمائیے،
اس مسیح کو یہودیوں نے رد کیا، اس مسیح کو علماء نے رد کیا، لیکن جھٹکا نہ آپ کو لگے، قرآن مجید و فرقان الحمید نے اسی یسوع کو، جس کو عیسیٰ کہا گیا المسیح مانا، دنیا کے اندر دین مسیحت کے بعد اگر کوئی مذہب ہے یا اگر کوئی کتاب ہے جو یسوع کو المسیح مانتی ہے، جس کا انتظار سارے انبیاء و مرسلین کرتے رہے اور جس کا تذکرہ تورات، زبور، صحائف الانبیاء کرتی ہے، اور اس کے اندر جتنے قائرین ہیں اور جتنی امتیں گزری ہیں جس کا انتظار کرتی رہی، وہ مسیح جس کا نام یسوع ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید نے عربستان کے گوشے گوشے کے اندر کیا اور ساری دنیا کو بتایا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ اور جب تک اسلام، ہمارے مسلمان بھائی یسوع کو مسیح نہ مانے، ایمان کامل ہی نہیں ہوتا۔ ہم یسوع کو مسیح مانتے ہیں، مسایہ مانتے ہیں، نجات دہندہ مانتے ہیں، اور یہی تذکرہ تو قرآن مجید و فرقان الحمید کے اندر آیا ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، اور ایک مرتبہ نہیں آیا، متعدد مرتبہ آیا ہے۔ تو پھر ہم کیسے قرآن مجید کی توہین کر سکتے ہیں؟ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ جو کتاب یسوع کو مسیح بیان کر رہی ہے، جو کتاب یسوع کو مسیح بیان کر کے کہہ رہی ہے اس پر ایمان لاؤ، ہم جاہل ہیں یا ہماری مت ماری ہوئی ہے؟ یہ الزامات لگانا چھوڑیے مسیحت پر، ہم توقیر کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر تذکرہ المسیح کا ہے۔ صرف بات یہی ختم نہیں ہوتی، بی بی مریم، لوکا رسول کی انجیل، متی رسول کی انجیل اور مرکز رسول کی انجیل، اور میں یوں کہوں گا کہ ساری اناجیل عاربہ اس بات کا متفقہ طور پر تذکرہ کرتی ہیں کہ بی بی مریم جو ہیں وہ باقرہ ہیں، وہ طاہرہ ہیں، وہ پاکیزہ ہیں، وہ جنت کے اندر ہیں، وہ افضل النساء ہیں، وہ تمام خواتین کی مالکہ ہیں اور افضل ہیں۔ یہ اناجیل کا خلاصہ ہے، وہ طاہرہ اور باقرہ۔ اور جب یہی خلاصہ سورۃ المریم کرتی ہے تو وہ بھی یہی تو کہتی ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی باقرہ ہے، اگر کوئی طاہرہ ہے، اگر کوئی افضل النساء ہے، اگر کوئی خاتون جنت ہے، یا میں دوسرے لفظوں میں کہوں اگر کوئی پاکیزہ خاتون ہے جس کے باطن اطہر سے بغیر باپ کے اولاد پیدا ہوئی ہے، تو وہ جناب بی بی مریم ہی تو ہے، اور اس کا تذکرہ تو قرآن کر رہا ہے۔ تو پھر میں کیسے قرآن کی عزت نہ کروں اور اس کی توقیر نہ کروں؟ کیسے میں قرآن کی بے حرمتی کر سکتا ہوں؟ کیسے میں قرآن مجید کے بارے میں یہ سوچ اور تصور بھی کر سکتا ہوں؟ جب جبرائیل فرشتہ بی بی مریم کے پاس آتا ہے تو وہی پیغام جو انجیل منورہ کے اندر لکھا ہے وہی تو قرآن مجید کے اندر مدرج ہے کہ یا مریم، اے مریم مقدسہ، ان اللہ یکفار، خداوند نے تجھے چن لیا، وطہارک کے اور پاک کیا، والسلام علی یوم النسائین، اور تمام جہان کی عورتوں پر تجھے فضیلت بخشی، تمام جہان کی عورتوں پر تجھے فضیلت بخشی۔ تو کیسے ممکن ہے کسی مسیحی کے لیے گستاخی سوچنا بھی؟ تمام جہان کی عورتوں پر تجھے فضیلت بخشی ہے، تیرے بیٹا ہوگا مریم میں صدیقہ، جو باقرہ ہے، جو عفیفہ ہے،
جو صدیقہ ہے اور جس کے لیے قرآن مجید و فرقان الحمید کہتا ہے کہ ملائک بھی یہی کہتے ہیں اور بی بی مریم بھی یہی کہتی ہے کہ میں اتنی طاہرہ اور پاکیزہ ہوں کہ رزق من اللہ، کہ آسمان سے ملائک میرے لیے رزق لے کر آتے ہیں اور اس رزق کو میں تناول فرماتی ہوں۔ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری اور معموری کے اندر رہنے والی خاتون ہوں، میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ کوئی مرد مجھے چھوئے اور مجھ سے اولاد پیدا ہو۔ تو یہی تو جبرائیل کہتا ہے تو کنواری ہے، تو عفیفہ ہے، تو باکرہ ہے، تو صدیقہ ہے، رزق من اللہ، آسمان سے ملائک تیرے لیے رزق لے کر آتے ہیں، لیکن جو پیغام لایا ہوں وہ پیغام میرا پیغام نہیں، وہ خوشخبری میری خوشخبری نہیں، کالا ربوں کا، یہ تو تیرے رب کا پیغام ہے کہ جا کے آج بی بی مریم سے کہہ دے کہ تیرے بیٹا ہوگا، اور وہ جو بیٹا پیدا ہوگا نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوگا۔ من ہوا، وہ باپ میں سے نکلے گا، وہ وہاں سے آئے گا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ہم سوچ سکیں؟ میں تمام ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دین مسیحت کا کوئی بشر سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ تذکرہ مریم موجود ہے مکمل، جو اناجیل بیان کر رہی ہے اسی کا خلاصہ تو قرآن مجید کے اندر مریم صدیقہ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر بات یہی تو ختم نہیں ہو رہی، بلکہ آگے ہم جب بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہی بی بی مریم کے پاس جب فرشتہ جبرائیل آ کر کہتا تیرے بیٹا ہوگا اور تیرا بیٹے کی صفات بتائیں، جو بیٹا پیدا ہوگا اس کی صفات سن لیجئے، وہ کیا کرے گا؟ پہلے میں نے بتایا وہ المسیح ہوگا، اور المسیح سے جب پوچھا گیا، یسوع مسیح سے پوچھا گیا، یوحنا نے میسج بھیج کر پوچھا آنے والا مسیح تو ہی ہے یا ہم اور کسی کی راہ دیکھے؟ تو آپ نے کہا اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، خوشخبری سنائی جاتی ہے، تو جا کر اس سے کہہ دے یہ ساری باتیں۔ تو آج قرآن مجید ببانگ دوخل یہ کہہ رہا ہے جبرائیل فرشتے کے ذریعہ سے کہ جو تیرے بیٹا پیدا ہوگا وہ غلامن زکی ہوگا، وہ پاکیزہ بیٹا ہوگا، اس کے اندر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا، اس کے قول کے اندر گناہ نہیں ہوگا، اس کے فعل کے اندر گناہ نہیں ہوگا، اس کے خیال کے اندر گناہ نہیں ہوگا، وہ غلامن زکیہ بیٹا پیدا ہوگا۔ وہ اس کا نام، جس کا نام یسوع ہے، عیسیٰ ہے، وہ غلامن زکیہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ اور یہی تو جناب مسیح کہتے ہیں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ غلامن زکیہ ہوگا۔ نہ صرف غلامن زکیہ، جبرائیل نے فرمایا وہ صرف غلامن زکیہ ہی نہیں ہوگا بلکہ وجیہن فی دنیا والآخرت بھی ہوگا۔ غلامن زکیہ ہی نہیں، وجیہن فی دنیا والآخرت بھی ہوگا، وہ اس دنیا کے لیے بھی باعث وجاہت ہوگا اور آنے والی دنیا کے لیے بھی مرتبہ و منزلت اور وجاہت کا سبب ہوگا۔ کیسے ممکن ہے پھر؟ وہ اس دنیا کے لیے بھی وجاہت ہے، آنے والی دنیا کے لیے بھی، اور آسمان کے تلے، زمین کے اوپر آدمیوں میں سے کسی اور کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائے، اور خدا نے اسے سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اس کے آگے جھکے اور ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع ہی خدا ہے، وہی وجیہن فی دنیا والآخرت ہے، وہی خدا ہے۔ پھر ہم کیسے تصور کریں؟ بات صرف یہی نہیں ختم ہوتی، بلکہ جس دن جناب مریم کو یہ پیغام دیا گیا، فرمایا جو تیرے بیٹا پیدا ہوگا وہ مہد کے اندر کلام کرے گا، جھولے کے اندر، گود کے اندر کلام کرے گا، اور بچپن کے اندر ہی مٹی سے چڑیاں بنا کر ان میں پھونک مارے گا اور چڑیاں اڑنا شروع ہو جائیں گی، گویا کہ وہ بچپن کے اندر ہی اپنی خالقانہ قدرت سے دنیا کو ثابت کر دے گا کہ میں جس کے اوپر دم پھونکوں اس کے اندر جان آ جاتی ہے۔
तो कैसे मुमकिन है? फिर बात आगे बढ़ते हुए कुरान मजीद व फुरकानुल हमीद मजीद तज़किरा करता है और बयान करता है कि सिर्फ वो ऐसा ही नहीं करेगा बल्कि वो अंधों को आंखें देगा, और सिर्फ अंधे ही नहीं, जन्म के अंधों को आंखें देगा। और जिनकी आंखें ही नहीं है जमीन पर थूकेगा, मट्टी सानेगा, थूक कर मट्टी सान कर उनकी आंखों पे लगा देगा और कहेगा जाओ शालोह के हौज में धो लो। आंखें बीनाई के अंदर बदल जाएगी, अंधापन जाता रहेगा, चाहे वो जन्म के ही अंधे क्यों ना। वो अंधों को आंखें देगा, वो लंगड़ों को भी चलाएगा, और जिनको कोढ़ की मर्ज लग गई है वो कोढ़ की मर्ज को दूर करेगा, और कोढ़ियों के ऊपर अपना हाथ रखेगा तो कोढ़ी नहीं रहेगा बल्कि कोढ़ पाक साफ हो जाएगा। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान मजीद व फुरकानुल हमीद बयान कर रहा है कि वो कोढ़ियों को भी चंगा कर देगा, और सिर्फ कोढ़ियों को ही नहीं चंगा करेगा बल्कि मुर्दों को भी जिंदा कर देगा। और इंजील बयान करती है कि वो लाजर की कब्र पर गए जो 4 दिन के मुर्दे थे, कहा कुंबेजनी, मेरे हुक्म से लाजर बाहर आ जा। लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था आपके कदमों में आ गया। यही तो कुरान मजीद बयान कर रहा है कि वो मुर्दों को भी जिंदा करेगा, वो अंधों को आंखें देगा, वो लंगड़ों को चलाएगा, वो कोढ़ियों को पाक और साफ करेगा, वो मुर्दों को जिंदा करेगा। बाइबल मुकद्दस के बाद कुरान मजीद ही एक ऐसी किताब है जिसके अंदर सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम, यसु मसीह नासरी अपनी हयात तैयबा के अंदर कहते हैं वस्सलाम वला यौम विलादती, वो दिन सलामती का दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ। वस्सलाम वला यौमुल अमूतो, वो भी दिन सलामती का दिन है जिस दिन मुझ पर मौत आएगी। वस्सलाम वला यौमुल अमूतो, जिस दिन मुझ पर मौत आएगी वो भी सलामती का दिन है। और यही तो इंजील मुनव्वरा के अंदर लिखा है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, और मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से फरमाया मैं मरूंगा, मुझ पर मौत आएगी। वस्सलाम वला यौमुल अमूतो, वो दिन भी सलामती का दिन होगा जिस दिन मुझ पर मौत आएगी। वह सिर्फ बात यही खत्म नहीं बल्कि फरमाया वस्सलाम वला यौमुल उब्नो सही, और जिस दिन मैं मौत पर फतह पाऊंगा वो भी सलामती का दिन होगा जिस दिन मैं जी उठूंगा। और इंजील मुनव्वरा बयान करती है मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। और सिर्फ जी ही नहीं उठा बल्कि राफियों का अलय है, आसमान पर चला गया। राफियों का अलय है, आसमान पर चला गया, सौदे आसमान ही कर गया। इंजील बयान करती है कि मसीह मरने के बाद आसमान पर गया, और कुरान मजीद के अंदर लिखा है कि वो आसमान पर उठा लिया गया। और ना सिर्फ आसमान पर उठा लिया गया, इंजील मुनव्वरा के अंदर लिखा है जब वो आसमान पर जा रहा था तो आवाज आई, ऐ गलीली मर्दो, तुम जिस यस्सु को जाते हुए आसमान पर देख रहे हो यही इसी तरह फिर वापिस आएगा। और आपने अपनी हयात तैयबा में फरमाया ऐ मेरे हवारियों, ऐ मेरे शागिर्दों, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जब जगह तैयार कर लूंगा तो आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। वह राफियों का अलय है, वो आसमान पर उठाया गया, उसका रफा हुआ। उनके देखते देखते वो आसमान पर चला गया। और यही कुरान मजीद के अंदर लिखा है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए, और सिर्फ आसमान पर उठा ही लिए नहीं गए बल्कि वो जमीन पर अर्शे मुअल्ला से फिर आएंगे। और यही इंजील मुकद्दसा की तालीम और हमारी उम्मीद है। तो कुरान मजीद भी तो यही कहता है शक्के आसमान होगा, आसमान फट जाएगा। और बाइबल भी यही कहती है आसमान फट जाएगा। और सिर्फ आसमान ही नहीं फटेगा बल्कि मलाइक आसमान से उतरेंगे
اور وہ سورہ اسرافیل کی آواز کے ساتھ آئیں گے، اور یہی انجیل منورہ کہتی ہے کہ وہ نرسنگے کی آواز کے ساتھ آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا، مردے جی اٹھیں گے۔ قرآن مجید کے اندر لکھا ہے سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا، مردے جی اٹھیں گے، اور انجیل منورہ بھی یہی کہتی ہے سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا، مردے جی اٹھیں گے، اور آسمان سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یسوع مسیح ناصری آسمان سے نازل ہوں گے، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، انزلا نازل ہوں گے من السماء، آسمان سے، عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے۔ اور وہ آئیں گے کس لیے؟ تاکہ عدالت کرے، صلح قائم کرے، امن قائم کرے، سلامتی قائم کرے، نفسا نفسی کو ختم کرے، افراتفری کو ختم کرے، جنگ و جدل کو ختم کرے، دہشت گردی کو ختم کرے، خون ریزی کو ختم کرے، جنگوں کو ختم کرے، چاروں طرف امن ہی امن ہو، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے معبود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اس کی بارگاہ کے اندر سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، اور وہ ہمارا امام ہوگا، وہ ہمارا خداوند ہوگا۔ یہی تعلیم انجیل منورہ کے اندر ہے، اور یہی قرآن مجید ہمیں مختصراً بیان کر رہا ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ کوئی مسیحی قرآن مجید و فرقان الحمید کے بارے میں ایسا نظریہ رکھے، یا ان کے اوراق کو نظر آتش کرنے کی جسارت کرے، جرت کرے، یا توہین امیز القاب یا الفاظ استعمال کرے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے، ہر مسیحی یہ جانتا ہے کہ جتنے انبیاء کا تذکرہ تورات کے اندر موجود ہے، زبور کے اندر موجود ہے، صحائف الانبیاء کے اندر موجود ہے، انہی انبیاء کا تذکرہ تو قرآن مجید و فرقان الحمید کے اندر مختصراً موجود ہے۔ مسیحیوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ سب سے طویل تذکرہ بی بی مریم کا ہے۔ آپ کو طاہرہ باقرہ خاتون جنت کے القاب سے ملقوب کیا گیا ہے، خطابات دیے گئے ہیں، اور جناب مسیح کی ذات طیبہ کی جامعہ تشریح قرآن مجید کر رہے ہیں، اور وہی تو اس کو المسیح بھی کہہ رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ معجزات کا منبع ہے، مرکز ہے، اندھوں کو آنکھیں دینے والا ہے، لنگڑوں کو چلانے والا ہے، کوڑیوں کو پاک اور صاف کرنے والا ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ موت اس پر آئی، قبر کے اندر وہ دفن کیا گیا، تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا، عرش معلیٰ پر وہ رفع کر گیا، آسمان سے وہ دوبارہ آئے گا، عدالت کرے گا، امام ہوگا، لوگ اس کے پیچھے ہوں گے، اور صلح قائم کرے گا، امن قائم کرے گا۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ کوئی جسارت کرے؟ اور اگر کوئی کرے تو وہ مسیحی نہیں ہے۔ یہ مسیحیوں پر الزامات لگائے جاتے ہیں ہماری املاک چھیننے کے لیے، ہمارے بچوں کی عزتوں کو پامال کرنے کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کوئی حقیقی مسلمان اس طرح نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ وہ بہتر جانتا ہے، وہ بالکل بہتر جانتا ہے۔ اس لیے آج اس سے پہلے ہم دعا کریں، میں حکومت وقت سے، عدلیہ سے، فوج سے، سیکیورٹی ایجنسیز سے اپیل کرتا ہوں اور مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہم مسیحی اپنی بائبل سے بھی واقف ہے اور قرآن مجید و فرقان الحمید سے بھی واقف ہے۔ اس لیے ہم کسی مذہبی کتاب کے لیے کسی قسم کا بھی غلط تصور بھی نہیں کر سکتے۔ توہین تو بہت آگے کی بات ہے۔ ہم قرآن مجید کی عزت کرتے ہیں، اور اتنی عزت کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا، ہم ایمان
तौरात पर, ज़बूर पर, सहाइफुल अंबिया पर और इंजील मुनव्वरा पर रखते हैं, जो हमारा बुनियादी हक है। लेकिन हम कुरान मजीद व फुरकानुल हमीद की इज्जत व ताज़ीम करते हैं। किसी तौर पर हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम उसकी तौहीन करें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके ऐसे कवानीन बनाए जाएं, ऐसे आइन बनाए जाएं, जिससे किसी किस्म से कोई मसीही इस तौर पर मुतासर ना हो। और अगर कोई करता है तो मोब को किस बात पर हक है कि वो इमलाक जलाए, चर्चेस जलाए, घरों को नजर आतिश करे। इसलिए हम अपील करते हैं कि अज़राए करम ऐसे कवानीन बनाए जाएं, ऐसे आइन मुरत्तब किए जाएं, जिससे मसीहियों को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ हो। और मैंने पिछले अपने लेक्चर में कहा था, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां नफ्सियाती मरीज़ हो चुकी हैं। हम तो अपने बच्चों को यहां तक कह देते हैं कि मज़हब पे बात नहीं करनी। तौहीन तो दूर की बात है, हम तो लब कुशाई करने से भी कासर हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस जो हमारे ईमान का मरकज़ है, मैं मसीही कौम से बात कर रहा हूँ, मैं अपने चर्च से बात कर रहा हूँ। मसीहियों, खुदा के मानने वालों, यीशु मसीह पर ईमान और एतकाद रखने वालों, बाइबल मुकद्दस एक ऐसी वाहिद किताब है और यीशु मसीह एक ऐसी वाहिद शख्सियत है जिसका तज़किरा तमाम कुतब के अंदर मौजूद है, तमाम कुतब के अंदर। और मैंने बताया कुरान मजीद व फुरकानुल हमीद के अंदर 78 मरतबा यीशु का नाम लिया गया ईसा के तौर पर, 78 टाइम। आप जिस यीशु पर ईमान रखते हैं, आपने सही हिस्सा चुना, आपने अच्छा बकरा चुना। उसकी वजह इंजील मुनव्वरा बयान करती है, जब्राइल फरिश्ता बयान करता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और सिर्फ यही नहीं, तू बल्कि उसका नाम यीशु रखना और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। और मैं आपसे यह खुशखबरी बांटना चाहता हूं, अगर आप नजात लेना चाहते हैं, फलाह लेना चाहते हैं, रिहाई लेना चाहते हैं, आज़ादी गुनाहों से लेना चाहते हैं, मुक्ति गुनाहों से लेना चाहते हैं, तो एक ही नाम है और वो नाम यीशु नाम है, जिसके बारे में लिखा है, तू खुदावंद यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा सारा घराना नजात पाएगा। अगर आप नजात पाना चाहते हैं, अगर आप गुनाहों से रिहाई पाना चाहते हैं, अगर आप बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप अंदर सुकून लेना चाहते हैं, अगर आप अंदर इत्मीनान लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर सुकून रहे और इत्मीनान रहे, तो एक नाम जपना मत भूलना, और वो नाम है, खुदा ने उसे बहुत सर बुलंद किया। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो जाए। खुदा ने उसे खूब सर बुलंद किया। एक ही नाम है जो आपने जपना मत भूलना है। खुदा ने उस नाम को सर बुलंद किया, उस शख्सियत को सर बुलंद किया, उस शख्सियत को फजीलत दी, उस शख्सियत को वजीहन फी दुनिया वल आखिरत कहा, उस शख्सियत के बारे में कहा कि यह गुलामन ज़किया है, उस शख्सियत के बारे में कहा इसके पास हिकमत का कलाम है, उस शख्सियत के बारे में खुदा ने बेशुमार अलकाब इस्तेमाल किए, और उस शख्सियत का नाम यीशु नासरी है, जो खुदा ने उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके, खा वो आसमानियों का हो, खा वो जमीनियों का हो, खा उनका जो जमीन के अंदर है, और हर जुबान इकरार करे यीशु ही खुदावंद है। और अगर आज आप यीशु को खुदा मानते हैं, अगर आज आप यीशु को खुदा मानते हैं, मैं तीसरी मर्तबा कहने लगा हूं, अगर आज आप यीशु को खुदा मानते हैं और ये मानते हैं कि उसके नाम के अंदर नजात है, तो मैं आपको खुशखबरी देता हूं। खुशी की खबर यह है कि तू खुदावंद यीशु पर ईमान ला, तू भी नजात पाएगा, तू भी फलाह पाएगा,
बीमारी से निजात पाएगा, दुख से निजात पाएगा, मुसीबत से निजात पाएगा, गुर्बत से निजात पाएगा, सूद से निजात पाएगा, परेशानियों से निजात पाएगा। पैरालाइज है तो बहाल हो जाएगा, दिल का अटैक हुआ है तो वॉल्व मुकम्मल खुल जाएंगे और तेरा दिल बहाल हो जाएगा। तेरे गुर्दों के अंदर प्रॉब्लम है तो तू यीशु पर ईमान ला, तेरे गुर्दे बहाल कर दिए जाएंगे। तू यीशु पर ईमान ला, तेरा ब्रेन हैमरेज खत्म हो जाएगा। तू यीशु पर ईमान ला, तू अगर बिस्तर के ऊपर लागर हो चुका है तो चौकड़ियां भरकर उठ जाएगा। तू यीशु पर ईमान ला तो तेरे खानदान के अंदर से बीमारियां जाएंगी। तू यीशु पर ईमान ला तो तेरे बच्चों के अंदर से बेरोजगारी भी जाएगी, बीमारी भी जाएगी, नाफरमानी की रूह भी जाएगी। तू यीशु पर ईमान ला तो बहाली तेरे चारों इतराफ होगी। तू यीशु पर ईमान ला तो बदरूहें तेरी जान छोड़ देंगे। तू यीशु पर ईमान ला, तावीज तेरे खानदानों से खत्म हो जाएंगे। तू यीशु पर ईमान ला, बदरूहें तेरी जिंदगी के अंदर से चल्ला चल्ला कर तेरे घर को छोड़ देंगे। तू यीशु पर ईमान ला, तेरे घर के अंदर से जादू खत्म हो जाएगा। तू यीशु पर ईमान ला, तेरे घर के अंदर से गुर्बत उखड़ जाएगी। तू यीशु पर ईमान ला तो तेरे खानदान के अंदर ऐसी बहाली आएगी जो कभी नहीं आएगी। तू यीशु पर ईमान ला, तू और